آگے ایک عظیم آیت قرآن مجید کی آ رہی ہے، جو وہ آیت مبارکہ جس کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے کہ سب سے زیادہ اس آیت نے ہمیں تسلی دی، اور اس آیت کے بعد جو ہے وہ بے شمار لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور بہت سارے صحابہ اکرام کے نام ہیں۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ پیر صاحب ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا یا کفر کیا یا بڑے سے بڑا جو ہے کوئی بھی گناہ کیا، اللہ ان کو اپنے بندوں میں شمار کر رہا ہے، باہر نہیں نکال رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم میرے بندے نہیں ہو، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آپ بھی پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ کھول آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بلکہ سورہ الفرقان میں ہے کہ ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، بشرطے کہ تم صحیح طرح توبہ کر لو مرنے سے پہلے۔ اور آگے یہ بات جو ہے یہ آگے 6-7 آیتیں یا لگاتار آپ اپنا آ رہی ہیں۔ عاطف صاحب ذرا غور کیجئے اس آیت کے ساتھ، ذرا منسلک کر کے پڑھ، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ یقیناً بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ گئی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور جو ہے وہ سارے گناہ بخشے جائیں گے، لیکن کرو کہ آگے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور تم مطیع ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، لہو، اس کے مطیع بن جاؤ، اسلام لے آؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ 2 صورتوں کے اندر توبہ قبول نہیں ہوتی، انسان کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے اس کی جان قبض کرنے کے لیے اور وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ کا دروازہ بند، یا دوسری صورت سورج مغرب سے نکلا ہے قیامت کی علامت ظاہر ہو جائے، توبہ قبول نہیں ہوگا، یا تیسری صورت جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور عذاب دیکھ لیا ان کی بھی توبہ ختم، ایمان نہیں لائے۔ اللہ معاف، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو، جنہوں نے عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لائے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اس وجہ سے کہ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اگر ان میں اللہ کا رسول ان کو کہہ کے چاہتا اللہ کی اجازت سے ہجرت کرتے تو وہ بھی پکڑا جاتے، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا دیکھو تم رجوع کر لو اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ اس کے، اس سے پہلے کہ تم پر آ جائے عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، واتبعوا، اور تم پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، اس بہترین بات کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف۔ کون سی بہترین بات؟ قرآن حکیم، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر آ جائے عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، جب کہ تمہیں شعور ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو عذاب آ جائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، ان تقولا، ایسا نہ ہو کہ کہے نفسن، کوئی جان، کوئی انسان، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت من جنب اللہ، کہ اس پر جو میں نے علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں۔ پہلی کوتاہی کیا کی؟ دعوت دینے والے دعوت دیتے رہے، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ میں نے قبول نہیں کیا، اور آج بہت میرے سر پہ کھڑی ہے۔ فرمایا اس وقت سے پہلے پھر افسوس اس وقت نہ کرنا، اس سے پہلے جو ہے وہ لے آؤ۔ اور دوسری کوتاہی کیا کی؟ برائیوں میں پڑا رہا اور دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، تو پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی جان، کوئی نفس، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں، وان کنت لمن الساخرین، اور بلا شبہ میں تو یقیناً تھا مذاق کرنے والوں میں تو بات سنتا ہی نہیں تھا، اڑا دیتا تھا اس کو ہوا کے اندر، ٹھٹھا کرتا تھا، مذاق کرتا تھا۔ او تقولا، یا وہ یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں ضرور پرہیزگاروں میں ہو جاتا۔ یہ بات بھی شیطان کی طرف سے انسان کو بڑی گمراہی میں ڈالتی ہے کہ اگر میں ہدایت پر نہیں ہوں تو اللہ نے نہیں چاہا، خود ہدایت کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ او تقولا، یا وہ کہے ہین تری العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے گا، لو ان لی کرۃ، اگر بے شک میرے لیے ہو دنیا میں ایک مرتبہ لوٹنا،
عذاب سامنے کھڑا ہے جہنم کا، اور اب وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے ایک دفعہ تو بس موقع دے دے کہ میں واپس چلا جاؤں، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس آئی تھی میری آیتیں، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو تو نے جھٹلا دیا انہیں، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو نے تکبر کیا، جھٹلایا اور تکبر کیا۔ میں نے یہ کئی دفعہ کہا ہے، تکبر اور استکبار دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی حق کو جھٹلاتا ہے متکبر ہے، اور ایک آدمی جھٹلاتا بھی ہے، لوگوں کو حق سے روکتا بھی ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے مجھے بڑا مانو، یہ ہے استکبار۔ یہ تین باتیں۔ ایک آدمی ہے جس نے حق آیا جھٹلا دیا، متکبر ہے، غرور کا شکار ہے، کبر کا شکار ہے۔ ایک وہ ہے جس نے حق کو جھٹلایا، جو حق کی طرف آنے والے ہیں ان کو بھی روکا، اور پھر سب کو کہہ رہا ہے مجھے بڑا مانو، یہ ہے استکبار۔ جیسے فرعون تھا، او تقولا، فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تحقیق تیرے پاس آئی تھی میری آیتیں، فکذبت بها، تو نے جھٹلا دیا انہیں، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ اب ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، تری الذین کذبوا، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، وجوہہم مسودۃ، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، اس سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے؟ سوالیہ انداز، یعنی یقیناً ان کا ٹھکانہ وہی ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے۔ جنہوں نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کی وجہ سے کیا کرے گا؟ ان کو نجات دے دے گا۔ کیا ہوگا پھر؟ لا یمسہم السوء، انہیں تکلیف پہنچے گی نہیں، ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ عذاب تو بہت دور کی بات ہے، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہاں سے آخری مضمون شروع ہو رہا ہے، سنیے ذرا۔ کائنات کے پیدا ہونے سے لے کر لوگوں کے جنت اور جہنم میں جانے تک کا سارا قصہ ہے، ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے، اللہ خالق کل شیء، اس سورہ مبارکہ کا آخری حصہ ہے، سمری ہے، خلاصہ ہے، اور اس سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کا عروج ہے۔ اللہ خالق، ہاں جی، کنکلوژن، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر نگہبان بھی ہے۔ یہ نہ سمجھنا یہ ایک نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ جو ہے اس نے کائنات پیدا کی، عرش پہ مستوی ہوگا اور بس اب کائنات خود بخود ہی چل رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ ایک تو نظریہ یہ ہے نا کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ہے کہ اس نے پیدا تو کیا ہے لیکن اب یہ خود بخود ہی چلی جا رہی ہے، اس کے علم میں اب کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دونوں کا رد اللہ نے کر دیا، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ہر چیز پر خوب نگہبان ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کے، سارے خزانے اس کے حکم سے اترتے ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، توجہ کیجیے، انگلی رکھیے دائیں ہاتھ کی، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، افا غیر اللہ تأمرونی، کہ پھر غیر اللہ کے متعلق تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، کہ میں ان کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے کافروں اور مشرکوں اور جہالت پر تم چڑھنے والو، کیا تمہاری وجہ سے جو ہے وہ میں ان جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی جو ہے وہ کیا عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، بڑی سخت آیت ہے، وَلَقَدْ، اور یہ امت کو سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بلا شبہ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، سارے نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی، کیا؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عملوں کا، تو یقیناً آپ کے عمل جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ شرک کتنی بری چیز ہے کہ دیکھیے یہ لفظ لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ ہے، لا یحبطن عملک، تو یقیناً ضائع ہو جائیں گے آپ کے عمل، ولتکونن من الخاسرین، اور بلا شبہ آپ ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروایا جا رہا ہے، سمجھایا کرنے جا رہا ہے ہمیں کہ شرک اتنا برا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اندر، اگر اس کی زد کے اندر اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک، محال ہے اللہ کے نبی بھی آ جائیں تو وہ بھی نہ بچ سکیں، تو تم کیا چیز ہو؟ اس لیے شرک سے بچو۔
یہ میں نے پہلے کہا ہے، صیغہ واحد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے جو بھی سورہ جو قرآن پاک کا حکم آتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا جاتا ہے امت کو سمجھانے کے لیے، کوئی بات نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف من قبلِكَ جو آپ کے پہلے ہوئے، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو یقیناً ضائع ہو جائیں گے آپ کے عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور بلا شبہ آپ ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بس اللہ ہی کی عبادت آپ کریں، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور آپ شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو دین اللہ کی طرف سے مل گیا، جو حکم اللہ کی طرف سے مل گیا، اس کو قبول کر کے پھر اس پہ شکر گزار بھی ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان مانتا بھی جائے اور شکوے بھی کرتا جائے، پھر تو اس نے مانا ہی نہیں، پھر کیا مانا جی؟ بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی آپ عبادت کریں، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور آپ ہو جائیں شکر گزاروں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ انسانوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کرنے کا حق تھا، اور اس کی شان کیا ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین سب کی سب قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر۔ اللہ کی شان ہے، وہ جیسے چاہے گا، جتنی بڑی کائنات، زمین جس کو تم اتنی بڑی سمجھتے ہو یہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور یہ آسمان جو تم سمجھتے ہو جن کی حد کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے ایک دائیں ہاتھ کے اوپر تم نے کوئی چیز لپیٹ لی ہے۔ اللہ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ اللہ کی شان اتنی بلند ہے۔ فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے تمہارے شریکوں سے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، طاہر بھائی، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَصَعِقَ، تو بے ہوش ہو جائے گا، مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جسے چاہے گا اللہ۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے گی، ہاں وہی بچے گا جس کو اللہ چاہیں گے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ یہ پہلا سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونک ماری جائے گی اس میں دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ اچانک وہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے۔ پہلے سور کے اوپر ساری کائنات کے اوپر صاعقہ، دوسرے سور کے پھونکنے کے اوپر سارے زندہ ہو کے وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر لفظ جو ہے ذرا غور کیجیے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ کام جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ سنیے ذرا بات جی، بس تھوڑا سا مجھے ایک سیکنڈ دیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مرحلہ وار لوگ اٹھیں گے، جو پہلے مرا تھا وہ پہلے اٹھے گا، جو بعد میں مرا تھا وہ دیر سے اٹھے گا۔ نہیں 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 نہیں، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سب یکدم میں یک بار کی ون ڈیسیجن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اب نئی زمین آ گئی، پچھلی زمین کی جگہ نئی زمین آ گئی، پچھلے آسمان کی جگہ نیا آسمان اللہ نے پیدا کر دیا اس کے کھڑے ہونے سے پہلے۔ یہ درمیان میں ہوا سارا کچھ، پہلا سور پھونکا گیا، پچھلا سارا کوئی ختم، نیا پیدا ہو گیا، اور اب انسان کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ ذرا دیکھیے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ یہ وہ زمین ہے جو قیامت والے دن پیدا کی جائے گی دوبارہ سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب۔ یہاں دو مراد ہے، یعنی قرآن مجید فیصلے کے لیے آ جائے گا، اور جو نامہ اعمال کی کتاب ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، دیکھو بھئی یہ تم کر کے آئے ہو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اور لائے جائیں گے انبیاء، وَالشُّہَدَاء، اور گواہی دینے والے۔ کیا گواہی دیں گے؟ انبیاء سے پوچھا جائے گا آپ نے دین پہنچا دیا تھا میرا پیغام؟ وہ کہیں گے جی پہنچا دیا۔ اور گواہی دینے والے کون سے ہیں؟ جنہوں نے اسے قبول کیا۔ دیکھو شہداء بچ جائیں گے، جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ شہداء کے لسٹ سے باہر نکل جائیں گے۔ سنیے ذرا بات، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب، وَجِیءَ، اور لائے جائیں گے بِالنَّبِیِّینَ انبیاء، وَالشُّہَدَاء، اور گواہ، وَقُضِیَ بَینَہُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ۔ اور گواہی میں اور کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ انسان کا نامہ اعمال ہوگا، اس کے اپنے جسم نے بول بول کے سارا کچھ بتا دینا ہے، اور زمین کے ٹکڑوں نے بول بول کے بچا دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں پہ پردہ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ وَالشُّہَدَاء، اور گواہ، وَقُضِیَ بَینَہُم، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وَہُم لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، جب کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ، آیت مبارکہ، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس کا بدلہ جو اس نے کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں نیکی کا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ظلم کرنے والے کو بھی سزا دیتے ہیں، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔
جس نے لاکھوں انسانوں کو ہزاروں کو مارا ہے، آپ اس کو مار دیں، کیا سزا پوری ہو جائے گی؟ کیوں یہ یوب صاحب سزا پوری نہیں نہ ہوئی؟ تو فرمایا اس سزا کو پورا کرنے کے لیے ہم نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس دن پورا اجر نیکی والوں کو بھی ملے گا۔ ایک بندے نے چھوٹی نیکی کی لیکن اس کا اثرات ہزاروں لاکھوں سال تک تھا، سارا اجر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ایک دفعہ دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو اس کا بدلہ جو اس نے کیا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب سارا فیصلہ ہو گیا، جنتی اور جہنم علیحدہ ہو گئے، اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہانک کر لے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِلَىٰ جہنم، جہنم کی طرف، زُمَرًا، گروہ در گروہ۔ یہ ہے سورہ مبارکہ کا نام، سورہ زمر۔ زمر کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، یعنی جہنمیوں کو اب فرشتے جو ہیں وہ ہانک کر لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے، جہنم پر وہ پہنچ گئے، دروازہ ففتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایسا منظر قرآن مجید میں کسی اور جگہ بیان نہیں ہوا جو اس سورہ میں ہوا ہے۔ فتحت ابوابہا، تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے۔ وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے اس جہنم کے دروگے، وہ فرشتے کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم، تم جہنم میں کیوں آ گئے ہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول منکم، تمہیں میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے تمہاری اس دن کی ملاقات سے، آج کے دن کی ملاقات سے وہ تمہیں ڈراتے تھے۔ کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ جیسے کوئی آدمی جیل میں جائے تو جیلر پوچھے یار تمہیں کیا ہو گیا، تم کو آ گئے ہو یہاں جیل میں، تو وہ کہتے ہیں تم کو آ گئے ہو جہنم میں، اللہ کے رسول بھی تمہارے پاس آئے، کتابیں آئیں، انہوں نے تمہیں جٹلایا، انہوں نے تمہیں جو ہے وہ ڈرایا اور تمہیں بتلایا، تو تم نے اس کو مانا ہی نہیں۔ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں وہ آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور لیکن ثابت ہو گئی عذاب کی بات کافروں پر۔ کیسے ثابت ہوئی؟ انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے ان کی بات کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ اس بات کا تذکرہ سورہ ملک میں ہے، پیر صاحب کیا ہے وہاں پر کیا الفاظ ہیں سورہ ملک کے اندر؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم بات سنتے، عقل کرتے، آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ یہ ہے فرمایا حق عذاب ثابت ہو گیا ان پر، کافروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو گے اس میں۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور اگلا جنتیوں کا گروہ آ گیا۔ اللہم، یہ پچھلا گروہ جو جہنمیوں کا ہے اس کے بارے میں دعا کروں گا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین تم آمین۔ اور یہ جو جنتیوں کا گروہ ہے اس کے لیے میں دعا کروں گا، اللہ ہمیں اس میں سے کرے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین تم آمین، آمین تم آمین۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور عزت اور وقار کے ساتھ لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہے ہوں گے دنیا میں اپنے رب سے۔ بڑا پیارا ترجمہ کیا، ان کو ہانک کے دھکے مار کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو عزت اور احترام کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ الی الجنت، جنت کی طرف، زمرن، گروہ در گروہ، گروہ کی شکلوں میں جا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اور کھولے ہوئے ہوں گے اس کے دروازے، ان کے استقبال کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دروازے کھول دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے ان کے دربان جنت کے فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، آؤ بھائی آؤ، تم پر سلامتی ہو اللہ کی، طب تم بڑے اچھے رہے، خوش آمدید، تم پاکیزہ ہو۔ بہت معنی ہے اس کے، سارے ترجمے اس کے، جیسے ہم کہتے ہیں ویلکم ویلکم، آئیے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طب تم پاکیزہ رہے، تم تو بہت اچھے رہے، فادخلوہا خالدین، لہذا تم اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں کے ساتھ۔ اور وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور پھر کیا کہیں گے ذرا سنیے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی صدقنا وعدہ، وہ جس نے ہم سے سچا کیا اپنا وعدہ۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اپنی رضا اور خوشنودی اور جنت کا، وعدہ سچا ہو گیا آج۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا، نَتَبَوَّأُ، ہم ٹھکانہ بنائیں، مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں، حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں ہم چاہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سن لو ذرا ایک حدیث مبارکہ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں وہ نوازے۔ کم سے کم آخری درجے کے جنتی کو کتنی ملے گی جنت؟ کتنی بڑی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی۔ یہ صاحب
دیکھیں لوگ کس طرح ملکوں کے ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنی حکومتوں کے لیے کتنے انسانوں پہ ظلم ہوا ہے۔ جنگ عظیم دوم کی فلمیں اب بھی دنیا کے اندر آ رہی ہیں لائیو، دیکھ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا ان لوگوں نے۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے لیے انسانیت لاکھوں کی تعداد میں تباہ کر دی، صرف قوم پرستی کے پیچھے اور ملک پرستی کے پیچھے، اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ یہ اسی صدی میں ہوا ہے بھائی، جن کو کہتے ہیں یہ مہذب قومیں ہیں۔ ان کی مہذب قوموں کی تہذیب دیکھنی ہے تو جاؤ جا کے جاپانیوں سے پوچھو جن کے اوپر انہوں نے وہ ایٹم بم پھینکا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر، اور یہ جو ہے وہ تھوڑی بہت زمین اور یہ اور چاند ٹکڑے مرلوں کے اوپر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہاں جنت کی زمین کا اللہ نے وارث بنا دیا، فرمایا جہاں چاہو تم رہو۔ اور سب سے ہلکے جنتی کو جو سب سے آخر میں داخل ہوگا، اس دنیا سے کتنی ملے گی؟ 10 گنا بڑی زمین۔ اور جو اعلیٰ درجے کے ہوں گے ان کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچے ہیں اپنی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی صحیح، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہم سے سچا کیا اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا، نَتَبَوَّأُ، ہم ٹھکانہ بنائیں، مِنَ الْجَنَّةِ، جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کس قدر اچھا ہے یہ اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ آ جاؤ تم بھی اس پاک محفل میں شامل ہو جاؤ، جلدی کرو، بیٹھ جاؤ اور اجر لے لو، بیٹھو، سورہ زمر کا آخری حصہ چل رہا ہے، آ جاؤ جلدی۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، سوچے کس قدر اچھا ہے یہ اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ سارا ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جنتیوں میں کرے، کامیاب لوگوں میں کرے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب ایک منظر آپ کو اور دکھاتے ہیں، ہماری عظمت اور کبریائی کا ایک منظر اور دیکھو، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، گھیرے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد کو۔ اور اللہ کی مخلوق فرشتے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج والی رات میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ جو آسمان جو ہیں اس کے نہیں، بیت المعمور تو بالا واقعہ میں بعد میں بیان کروں گا، ایک بلشت جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں میں نے کسی فرشتے کو دیکھا ہو۔ ایک بلشت، اتنی ایک ہاتھ کے برابر جگہ نہیں تھی جو خالی ہو، اور جہاں اللہ کا فرشتہ کو کھڑا قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، ہر آسمان کے اوپر۔ اور فرمایا بیت المعمور اللہ تعالیٰ نے بنایا بیت اللہ کے اوپر ایک گھر 7ویں آسمان پر، جہاں ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہاں ہر روز 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، جو ایک دفعہ کرتا ہے اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں بھی سن لو، میں نے یہ ساری باتیں ایسے نہیں بیان کی، یہاں بھی سن لو، اللہ کے عرش کی عظمت یہ ہے کہ یہ سارے فرشتے مل کر بھی سارے عرش کو نہیں گھیر سکتے۔ یہاں ہے من حول العرش، عرش کے کسی حصے کو، من کہتے ہیں بعض کو۔ اللہ کے عرش کی عظمت کیا ہے؟ اللہ ساری کائنات اور عرش کے درمیان کیا نسبت ہے پتہ ہے؟ کیا بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں؟ ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس کے اندر کسی کی انگوٹھی گر گئی ہے، اتنی جو ہاتھ میں پہنی ہوتی ہے، یا وہ چوڑی، رنگ، اس کو بھی رنگ ہی کہتے ہیں، چلو بریسلٹ کہہ لو، وہ گر گیا ہے۔ اب صحرا کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو فرمایا سمجھو کہ یہی نسبت ہے اللہ رب العزت کے عرش عظیم کی اس کائنات کے ساتھ۔ عرش بھی مخلوق ہے، اس کا پیدا کرنے والا بھی رب العزت ہے، اس کو سنبھالا بھی اس نے ہوا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی کرسی ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کرسی اور عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش بھی اس کی مخلوق ہے، اللہ نے اسی کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت نے خود ہی اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ تو دیکھے گا اس دن فرشتوں کو گھیرے ہوئے ہیں، من حول العرش، عرش کے ارد گرد کو، یسبحون بحمد ربہم، جو کہ وہ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ بار بار یہ بات آ رہی ہے فرشتوں کی تسبیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اس کا مفہوم آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ فرمایا تسبیح اور تحمید یہ وہ ذکر ہیں جس کے ساتھ کائنات کا وجود برقرار ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تسبیح کر بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں نماز میں۔ سبحان اللہ سے نماز شروع کی، پھر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ آ گئی، سبحانک اللہم، سبحان، پھر آگے الحمد، رکوع میں گئے پھر سبحان، کھڑے ہوئے ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، پھر حمد آ گئی، سجدے میں گئے پھر کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ، پھر حمد، تسبیح اور تحمید۔ اسی لیے سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس ذکر و اذکار کو نمازوں کے آگے پیچھے کرنا چاہیے۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور اسی طرح ہی 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں، اور رات کے وقت سوتے ہوئے بھی یہ کرنا چاہیے 100 مرتبہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو آپ نے سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فرشتوں کو تم دیکھو گے یسبحون بحمد ربہم، جبکہ وہ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ۔ اور آخری بات جو کی جائے گی وہ کیا ہے؟ وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور اعلان کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب العالمین ہے۔ اسی کی تعریف پہلے تھی، اسی کی تعریف آخر میں ہے، اور اسی کی تعریف اس دن بھی ہے جس دن لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بھی حق کے ساتھ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو دوبارہ حق کے ساتھ اٹھایا، اللہ نے کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، اور نیکوں کو ان کی جزا عطا کی ہے اور بروں کو ان کا انجام مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے، اس کو ماننے، یقین کرنے، ایمان لانے اور اس پر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کے اوپر، اس دین اسلام کے اوپر زندہ رکھے، استقامت عطا فرمائے، اسی کے اوپر ہماری موت واقع ہو، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر کے اپنی خاص رضا کے ساتھ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان آمین ثم آمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وانا علی ذلک من الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔